فرمایا والتینی والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ عجیب بات ہے یار، کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین، اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور کی قسم۔ اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم، اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم، چینی کی قسم ہے بھائی، ٹماٹر کی قسم۔ اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ بھائی ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ اگلا کہے گا یار کیا مطلب ٹماٹر کی قسم، کھانے کی ایک چیز ہے، ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو، یہ سب کیا ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں۔ اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے، تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے؟ نہ، اس میں کیا ربط اللہ نے، یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا، یہی اللہ نے بیان کیا اس میں۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ کیا مطلب؟ ان دو چیزوں کو دیکھ لو، پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ دو قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا، وہ کم ویلیو والا نہیں ہے، کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں، پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے، پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے۔ پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو، اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں، آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں۔ زیتون میں فیٹ نہیں ہے۔ تو یہ تو اس پہ تو پوری اب میں کیا تقریریں کروں۔ دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت، وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح و شام خوراک میں اولیو آئل شامل ہے، آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو آپ جا کے، ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا۔ ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا۔ اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھے کہ اچھا ہم زیتون، وہ ہوگا تھوڑے سے 2-4 دھبے شاید کم ہو جائیں، باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا۔ ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں، آپ ان کی جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو، آپ ان کی خوبصورتی دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو اس میں بڑی شفافیت ہے۔ اور دوسری چیز ہے انجیر کے اپنے فضائل ہیں، اس پہ بھی پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے، اس کے الگ فائدے ہیں، اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے، جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، اچھا بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا، آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں آپ، تو یہ کمبینیشن ہے۔ تو اللہ نے دو مادی چیزوں کا ذکر کیا، والتینی والزیتون، جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے۔ یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے، اس کا مادی